بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زبیر مرزا ہوں۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ آج میرا بیٹا مجھے مار رہا تھا اور خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں آگے ہاتھ کر رہا تھا تاکہ میرے جسم کی بجائے چوٹ میرے ہاتھوں پر لگے اور تکلیف کی شدت کم ہو، مگر میرے بیٹے نے زوردار ڈنڈا میرے بازو پر مارا اور میرا بازو توڑ دیا تاکہ میرا ہاتھ مجھے تکلیف پہنچاتے وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب مار کھاتے کھاتے میں بے ہوش ہو گیا تو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا۔ کہیں آدھی رات کو میرے حواس بحال ہوئے تو بیٹے کی ہاتھوں سے پٹنے کی وجہ سے لگنے والی چوٹوں اور بازو میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے ساری رات بیٹھ کر کراتے ہوئے گزاری، اور صبح ہوتے ہی منت سماجت کر کے پڑوسی کے ذریعے سرکاری ہسپتال میں پہنچا۔ سرکاری ہسپتال بھی بس نام کا ہسپتال تھا، ورنہ اس میں کام کرنے والے عملے کے سب لوگ مانند فرعون تھے۔ ہر کسی کو پہلے بات سننے پر آمادہ کرنا پڑتا ہے اور بات کرنے کے لیے اس متعلقہ شخص کو پوجا کرنے کے مترادف جیسا گڑ گڑانا پڑتا تھا، واسطہ اور منتیں کرنی پڑتی تھیں۔ پھر اگر کسی میں رتی برابر انسانیت ہو تو بات سن لیتا ہے، ورنہ وہ اپنی بے نیازی دکھاتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد ایک کمپاؤنڈر نے میری بات مانی اور مجھے ایک سکون آور انجیکشن دے کر سلا دیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں ٹائم باقی تھا۔ ڈاکٹر صاحب آئے، مجھے چیک کیا اور پٹی کر کے کچھ میڈیسن دی اور فارغ کر دیا۔ بعد ازاں میں نے گھر جانے کی بجائے ملتان میں ایک فلاحی ادارے میں جانا بہتر سمجھا۔ اس فلاحی ادارے میں آج میری پہلی رات ہے اور میرے سامنے میرا ماضی گھوم رہا ہے۔ میں اس وقت 17 سال کا تھا جب میرے والد صاحب نے اپنے سگے بھائی یعنی میرے چچا کی زمین دھوکے سے ہتھیا لی تھی، چونکہ میرے والد صاحب پڑھے لکھے تھے اور پنجاب پولیس میں کانسٹیبل بھی تھے، جبکہ میرے چچا ان پڑھ اور بہت سادہ تھے۔ اوپر سے ان کو اپنے بھائی یعنی کہ میرے والد صاحب پر بے حد بھروسہ تھا۔ میرے والد صاحب نے اس بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے چچا کے نام پر موجود ساری زمین اپنے نام منتقل کروا لی، یہاں تک کہ جس گھر میں وہ مقیم تھا وہ گھر بھی اپنے نام کروا لیا، اور پھر پولیس سے ملی بھگت کر کے اسے گھر سے باہر اٹھا پھینکا اور گھر کا سامان بھی باہر پھینک دیا۔ میری چچی نے لاکھ ہاتھ جوڑے، اپنی معصوم بیٹیوں کے سامنے کر کے کہا ان پر ترس کرو، مگر میرے والد صاحب کے دل میں ذرا برابر رحم نہ آیا۔ چچا چونکہ پیسے، تعلق، تعلیم اور وسائل وغیرہ ہر لحاظ سے میرے والد صاحب سے کمزور تھے، اس لیے کچھ دن لڑنے اور بد دعائیں دینے کے بعد دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کا کچھ سامان وغیرہ بیچ کر ایک گدھا گاڑی خرید لی اور اسی پر محنت مزدوری کر کے اپنی اور بچوں کی روٹی کمانے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے چچا سے تعلقات بہتر کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ ان کے گھر آنے جانے لگا۔ اسی دوران میری بڑی چچا زاد کزن علیزہ میں مجھے دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے اسے محبت کے نام پر ورگلانا شروع کر دیا۔ اپنے باپ کی طرح میں نے بھی چچا کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک رات اپنی بڑی چچا زاد کزن کو لے کر فرار ہو گیا۔ میں نے اپنی محبوبہ کزن سے شادی کر لی۔ چچا جو پہلے ہی ہماری طاقت سے واقف تھا اس بار بنا زور آزمائی کے ہار مان گیا، مگر میرے باپ کو میری محبوبہ اور اپنی بھتیجی کا اپنا بہو جاننا ایک آنکھ نہ پایا۔ انہوں نے مجھے علیزہ کو طلاق دینے کا کہا، میں نہ مانا اور اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا، تو میرے والد صاحب نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی۔ خیر 3 ماہ بعد محبت کا بھوت بھی میرے سر سے اتر گیا اور اس کے بعد علیزہ کی اہمیت گھٹتی گئی، یہاں تک کہ شادی کے 2 سال بعد جب میں نے دل بھر کر اپنی نفسی خواہشات پوری کر لی تو میرے والد صاحب نے مناسب موقع دیکھ کر مجھے ایک بار پھر علیزہ سے جان چھڑوانے کا کہا، اور اس بار جان چھڑوانے کے لیے اسے طلاق دینے کا نہیں بلکہ اسے جان فانی سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں والد صاحب کی مرضی اور طریقے کے مطابق علیزہ کو ایک کمرے میں بند کر کے ہیٹر کی گیس کھول دی گئی، یہاں تک کہ علیزہ تڑپ تڑپ کر مر گئی اور اس کی موت کو قدرتی موت قرار دیا گیا۔ یوں علیزہ بھی زندگی سے نکل گئی اور میں نے اپنا مطلب بھی پورا کر لیا۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ اس کے بعد میرا باپ اپنی مرضی سے میری شادی کرتا ہے۔ میری شادی کے کچھ سال بعد والدین چل بستے ہیں، البتہ میرا اور میری بیوی کا تعلق اچھا گزرتا ہے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے۔ جب میرا بیٹا 16 سال کا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے واپس آ رہا تھا۔ دوران سفر گاڑی کو حادثہ پیش آیا، میری بیوی بھی مر گئی، بیٹا بچ گیا، اور اب میں کہتا ہوں کاش تب بیٹا مر جاتا بیوی بچ جاتی۔ میرا بیٹا بری صحبت میں پڑا، پھر نشہ اور چوری چکاری کرنے لگا۔
جب چوری چکاری سے بھی نشے حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ رقم پوری نہ ہوئی تو بالغ ہوتے ہی اپنے نام پر موجود زمین بیچ کر نشہ خریدنے لگا، یہاں تک کہ وہ ساری زمین بیچ کر منشیات خریدنے پر لگا دی جو میرے باپ نے میری خاطر اپنے سگے بھائی سے دھوکہ دے کر ہتھیا لی تھی، اور میں نے وہ زمین اپنے لاڈلے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ اب جب بیچنے کو باقی کچھ بھی نہیں رہا تو مجھے تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے جس گھر میں رہتے ہو یہ گھر میرے نام کرو اور خود کہیں اور چلے جاؤ۔ میں نے یہ گھر بیچ کر دوا خریدنی ہے، میرے انکار پر مجھے پیٹتا ہے تو میرے سامنے میرا ماضی چلتا ہے، کیسے میں نے اور میرے باپ نے ظلم کیے، اور آج کس منہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کناں ہوتا ہوں۔ آج میرے بیٹے نے مار مار کر میرا بازو توڑ دیا اور مجھے لگنے لگا وہ کسی دن مجھے جان سے مار دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے میں اسپتال سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں۔ میں اب جب تک زندہ رہوں گا یہاں رہوں گا اور موت کے بعد لاوارث قرار دے کر دفنا دیا جاؤں گا۔ وہ زمین میرے زوال کی وجہ بنی جو میرے باپ نے میرے چچا سے ہتھیا لی تھی، اور میں نے اس ظلم میں اپنے باپ کو سپورٹ کیا تھا۔ نہ صرف یہاں اکتفا کیا بلکہ بعد ازاں چچا کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور دجیاں ادھیڑ دیں۔ چچا کی بیٹی کو لے کر فرار ہوا تو چچا پر دوبارہ ظلم کیا، اور پھر اسی چچا زاد کو جیسے میں محبت کا دم بھرتا تھا قتل کر دیا۔ تو اب ایک بار پھر ظلم کے حد کو کراس کر لیا، لیکن اس کے باوجود مجھے مہلت ملی، مگر میں راہ راست کی طرف نہ پلٹا، یہاں تک کہ ہر ظالم کی طرح میری پکڑ کا بھی وقت آن پہنچا۔ آج میں کیے گئے ہر ظلم کا نتیجہ بھگت رہا ہوں اور اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ زر اور زمین واقعی فساد کی جڑ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔